وہ مظلومہ بیوی ہے کہ جس کا حق چھین لیا گیا، جس کے بچے کو اس کے شکم میں شہید کر دیا گیا، اور یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جس کا آج دنیا میں مزار نہیں ہے، جس کا آج دنیا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا، نعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی المکی المدنی القرشی الہاشمی الطہی التحامی السید البہی السراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابنتی فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ عزیزان محترم، سوگواران مظلوم کربلا، اپنے سامعین کے لیے، اپنے ناظرین کے لیے ایام شہادت حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی مناسبت سے دو چار باتیں عرض کرنی ہے، اور اس کا عنوان یہ ہے کہ شہزادی فاطمہ جو ہیں سیدۃ نساء العالمین ہیں، یعنی تمام عورتوں کی سردار، اس عالم میں جتنی بھی خواتین ہیں سب کی سردار، سب کی سیدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں۔ اس سے پہلے گفتگو آغاز کیا جائے، بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس عزائے فاطمیہ کے مقصد کو ہم اور آپ سمجھیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ کتنی بابرکت مجالسیں ہیں، کتنا باعظمت ذکر ہے، اور کس طریقے سے ہم، اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ آپ یقیناً علماء اکرام سے اور ذاکرین و خطبہ سے آپ سماعت کرتے رہتے ہیں، یقین جانیے کہ اس ذکر شہزادی دو عالم کا امتیاز یہ ہے کہ جتنی بھی سال بھر ہم مجلسیں کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، پرسہ پیش کرتے ہیں، اس میں ہم ہر ایک امام کا، ہر ایک نبی کا، ہر ایک اولاد رسول کا پرسہ ہم شہزادی فاطمہ زہرا کو دیتے ہیں۔ محرم آتا ہے، امام حسین علیہ السلام سے لے کر کے حضرت علی اصغر علیہ السلام تک، حضرت زینب صلوات اللہ علیہا سے لے کر کے حضرت جناب رقیہ اور جناب سکینہ، جتنے بھی شہدائے اسلام ہیں سب کا جب بھی ذکر آتا ہے تو اس کا پرسہ جو ہے ہم شہزادی خدمت پیش کرتے ہیں۔ یہ پہلا اور ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں کے اوپر ہم رسول گرامی کو ان کی بیٹی کا پرسہ پیش کر سکتے ہیں، مولائے کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کی زوجہ کا پرسہ پیش کر سکتے ہیں، اور بالخصوص حسن و حسین علیہ السلام کو ان کی ماں کا پرسہ پیش کریں۔ اور یہ ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ شہزادی دو عالم کے حق کو چھپایا گیا ہے، تو ہماری آپ کی ذمہ داری، الحمدللہ ہمارے مومنین ہم سب مل کر کے جو ہے شہزادی کے غم کو آج منظر عام پہ لا رہے ہیں، جگہ جگہ کے اوپر فاطمیہ کا انعقاد ہو رہا ہے، اور شہزادی فاطمہ زہرا کی ہم اپنی کوشش بھر جتنا ہو سکتا ہے ان کی حیات طیبہ کے اوپر، ان کے رہن سہن طور طریقے کے اوپر ہم روشنی ڈالیں، خود بھی عمل کریں اور اپنے اعزاء و قارب کو بھی اس پہ عمل پیرا ہونے کی تاکید کریں۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور بہت مختصر وقت میں جو عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین، فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا اس کائنات میں جتنی خواتین ہیں سب کی وہ سردار ہیں۔ جب رسول گرامی اس دنیا سے جانے لگے تو شہزادی ناراض تھیں، ناراحت تھیں، پریشان تھیں، ناراض یعنی ناراحت تھیں، بہت غمزدہ تھیں، اپنے بابا کے بچھڑنے کا انہیں بہت ملال تھا۔ تو رسول اسلام نے ان سے ایک بات کہی، فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں تمام عالمین کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ شہزادی مسکرانے لگی، اور اس کے بعد پھر شہزادی نے پوچھا کہ بابا
مریم بھی اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں؟ تو رسول نے فرمایا بیٹا فاطمہ، مریم سردار ہیں یقیناً، لیکن وہ صرف اور صرف اپنے زمانے کی خواتین کی سردار ہیں، لیکن فاطمہ تم آدم سے لے کر کے خاتم تک تمام خواتین کے لیے تم سیدہ اور بعنوان سردار ہو۔ اور یہ صرف سرداری جو حدیثوں میں آیا ہے کہ سرداری صرف دنیا سے متعلق نہیں ہے، بلکہ روایات اور احادیث میں آیا ہے کہ آپ کو اہل جنت کا سردار بنایا گیا ہے۔ اہل جنت، اہل نسوان، جتنی بھی جنت کی نسوان، جنت کی عورتیں، ان کا آپ کو سردار بنایا گیا ہے۔ اور عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ اس حدیث کے اوپر بھی جو رسول السلام نے فرمایا کہ اس دنیا میں 4 معتبر خواتین ہیں جنہیں سیدات کہا گیا ہے، جنہیں سرداری عطا کی گئی ہے، اس میں سے مریم بنت عمران ہیں، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، خدیجہ صلوات اللہ علیہا ہیں، اور جناب آسیہ ہیں یا جناب حاجرہ ہیں۔ بہرحال تو ہمارے برادران اسلام کے بہت سارے مورخین اور علماء حسد اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے جو 4 خواتین عالم ہیں اور سیدات ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان میں سب سے افضل شخصیت کا نام حضرت جناب مریم ہے، کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کیونکہ ان سے جبرائیل علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، کیونکہ ان کے باپ کا نام عمران ہے جن کا نام قرآن میں آیا ہے، اور ان کے بیٹے کا نام، ان کا بیٹا عیسیٰ جیسا پیغمبر ہے۔ اس بنیاد کے اوپر وہ جو ہے شہزادی سے افضل ہیں، جبکہ ہمارا اہل تشیع کا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے افضل اس کائنات میں افضل النساء کا نام حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے، کیونکہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے، تو جو مرتبہ رسالت کا ہے وہی مرتبہ جزو رسالت ہیں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، لہٰذا وہی مرتبہ شہزادی کا بھی ہے۔ اب کیونکہ وقت بہت مختصر ہے اور اسی جلد سے جلد بہت کوشش کروں گا کہ اسی میں تمام کر دوں ان مختصر جواب دے کر۔ الحمدللہ مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ہمارے ناظرین یا ہمارے سامعین جو ہوتے ہیں ان کو میرے اس اعتراض کا، اس شک و شبہے کا جواب پہلے سے معلوم ہے۔ میرا کام صرف جو ہے آپ تک یاد دہانی کرا دینا ہے الحمدللہ۔ تو پہلا جو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ شہزادی اس لیے جناب مریم افضل ہیں جناب فاطمہ زہرا سے کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے، کیونکہ قرآن میں آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے، اور سورہ مریم کی وہ آیت جس میں فرمایا استفا کے وطہرہ کے، تو اس آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت مریم صلوات اللہ علیہا کو عالمین سے انتخاب کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حسبنا کتاب اللہ کہ ہم لوگ مالک نہیں ہیں، ہم اس مکتب سے نہیں ہیں، بلکہ ہم کتاب کے ساتھ ساتھ کتاب اور جو رسول اسلام کی حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، ہم کتاب اور اطرت کو لے کر کے چلنے والے ہیں۔ ہم صرف جو ہے قرآن کے ماننے والے نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا بھی ماننا ضروری ہے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی ہے، نہیں تو کوئی عالم اسلام سے کوئی ملا، کوئی مجتہد، کوئی مفتی یا کوئی خطیب یا کوئی حافظ، کوئی قاری 2 رکعت نماز قرآن سے پڑھ کر کے ہمیں اور آپ کو نہیں دکھا سکتا بغیر، کیونکہ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسے قائم کرنی ہے ہمیں آپ کو نہیں پتہ، حدیث رسول نے آ کر کے بتایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا تھا۔ تو اگر مریم صلوات اللہ علیہ کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اسلام کی حدیث بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ مریم اپنے زمانے کی صلوات اللہ علیہ اپنے زمانے کی خواتین کی سردار تھیں، لیکن میری بیٹی فاطمہ آدم سے لے کر کے خاتم تک، یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی تمام خاتون کی وہ سردار رہیں گی۔ تو پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو صرف اکیلے تنہا قرآن سے آپ راہ نجات نہیں پا سکتے، قرآن کے ساتھ ساتھ مفسر قرآن یا وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو دنیا تک پہنچایا سمجھایا ان کی ضرورت زیادہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اس بنیاد کے اوپر وہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے افضل ہیں۔ تو یہ بھی
بڑی عجیب سی بات ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ سنی شیعہ تمام کتابوں میں محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے کہ جب ظہور حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی زمین پہ آئیں گے دوبارہ، تو وہ جناب امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں گے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہیں گے کہ اے تقی اور اے پرہیزگار، اے شخص سے آپ نماز کے لیے آگے جائیے، تو وہ فرمائیں گے کہ آپ جو ہیں ابن الزہرا ہیں، آپ تشریف لے جائیں اور آپ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ تب امام علیہ الصلوۃ والسلام آگے ہوں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے نا ہمارے، وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں، رسول اسلام کی احادیث ہے، انفسنا کی دلیلیں بہت ساری ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ خود مولا کائنات کا ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا قیاس کسی انبیاء اور اوصیاء سے مت کرنا۔ تو اور اس کے بعد جب ان کا قیاس نہیں ہو سکتا تو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا تو بدرجہ اولا اور اتم سب سے افضل ہے، کیونکہ خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری دادی، میری جدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا میرے لیے نمونۂ عمل ہیں، اسوہ حسنہ ہیں صلوات اللہ علیہ مجمعین۔ تو عزیزان محترم، تو یہ بھی ثابت ہو گیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی باعظمت ہوں لیکن وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا مرتبہ نیچے ہے، اور یہ خود رسول اسلام کی مسلم حدیث ہے، اور رسول کو سارا عالم اسلام سب سے بلند مانتا ہے۔ بہرحال ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے، اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے کہ ہم اہل بیت سے کسی کا مقایسہ مت کرنا۔ اور اس کے بعد ان کا تیسرا اعتراض یہ ہے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ سے افضل حضرت مریم اس بنیاد کے اوپر ہیں کیونکہ ان کے باپ کا نام عمران ہے۔ اے مسلمانوں، ہوش کے ناخن لوگ کہاں ہو، کتنا زیادہ تم حسد اور بغض میں گرفتار ہو کہ تم نے عمران کا مقایسہ محمد سے کر دیا۔ اگر مریم صلوات اللہ علیہ ہم ان کے غلام ہیں، وہ اگر عمران کی بیٹی ہیں تو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ محمد مصطفیٰ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہیں۔ اور کون محمد وہ ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ ساری چیزیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، تو اگر وہ نہ ہوتے تو نہ کوئی نبی ہوتا، نہ عمران ہوتے، نہ فاطمہ، نہ مریم، کوئی نہ ہوتا۔ صرف یہ سب کا وجود منحصر ہے وجود رسالت کے اوپر عزیزان محترم۔ تو لہٰذا بنت عمران کہاں اور بنت مصطفیٰ کہاں، وہ جسے اللہ نے اپنے کنیز کہا ہے، خود رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پارہ جگر کہا ہے۔ حدیثیں موجود ہیں کہ تمام انبیاء، تمام اوصیاء جب روز قیامت آئے گا تو جہاں رسول اسلام جب آئیں گے سب اپنے جہاں سے اوپر بلند ہو جائیں گے، سب کھڑے ہوں گے صرف اور صرف احترام کے اوپر۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ رسول اسلام کی گواہی نہ دیں، رسول اسلام کی گواہی نہ دیں، ان کی نبوت باطل ہو جائے گی، سب کچھ خراب ہو جائے گا عزیزان محترم۔ تو یہ مقایسہ کرنا تم نے تو جناب مریم صلوات اللہ علیہ کی شان بڑھانا نہیں چاہیے، بلکہ فاطمہ زہرا کی شان گھٹانی چاہیے۔ اور بنت عمران کہاں اور بنت محمد مصطفیٰ کہاں۔ اور چوتھا مرحلہ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو گفتگو کرنا۔ میں تو کہوں گا آپ نے لکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، سنتے بھی ہیں کہ وہاں تو صرف اور صرف جناب مریم صلوات اللہ علیہ سے آ کر گفتگو کی ہے اور لمس کیا ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن ہم نے انہی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے رسول کے دروازے پہ آ کر کے کبھی حسن کا جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی حسین کا جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی چکی چلا رہے ہیں، کبھی خدمت کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہاں شرف سمجھا ہے خدمت کا۔ اور یہ آخری بات، یہ سیدہ جو شہزادی کو، یہ سیدہ کا مطلب کیا ہے؟ سیدہ کا مطلب یہ، سید اسے کہتے ہیں جو اپنے قبیلے میں، جب ہم کسی قبیلے میں کسی کو سردار بناتے ہیں، صرف اور صرف اس کے کچھ بیس ہوتے ہیں، کچھ اس کے معیارات ہوتے ہیں۔ اس میں سے معیار یہ ہے کہ کبھی شخصی فضائل ہوتے ہیں، کبھی سماجی فضائل ہوتے ہیں، اس کے اپنے خاندان، حسب، نسب کے اعتبار سے۔ اور دیکھا جاتا ہے کہ جو علم میں سب سے افضل ہو، جو فضیلت میں سب سے افضل ہو، صادق ہو، جس کی باتوں کو لوگ سنتے ہوں، جس کے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں، اس کو سرداری دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے تحت میں اپنے زیر سایہ سب کو اکٹھا کیے رہے۔
اب جو شہزادی کو کہا گیا فاطمہ تو سیدۃ نساء العالمین، یعنی فاطمہ ہر ایک لحاظ سے جناب مریم، جناب سارہ، جناب خدیجہ، تمام جتنی بھی عالمین کی خواتینیں ہیں، خواتین سب سے وہ افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں اللہ کے رسول نے سیدہ کہا ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا ہے۔ آپ قرآن کی آیت پڑھتے رہتے ہیں جس میں کہا گیا کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ تو کچھ کلام ہی نہیں کرتے جب تک وہاں سے کوئی اشارہ نہ ہو جائے۔ تو یہ جو رسول اسلام کو کہا گیا ہے، یہ رسول اسلام نے فرمایا کہ ابنتی فاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین، یہ اللہ اصل میں کہلوا رہا ہے کہ یہ رسول کہہ دیجیے کہ فاطمہ تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ اور اس سردار کا مطلب یہ ہے کہ شہزادی ہر ایک لحاظ سے، علم میں، کمال میں، سیادت میں، حسب میں، نسب میں سب سے افضل ہیں، تبھی تو آپ کو سیدۃ النساء العالمین کہا گیا ہے، اور آپ جنت کی بھی سردار ہیں۔ اب یہاں سے ہمارا آپ کا فریضہ ہے کہ جنت میں وہی جائے گا جو فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے راستے پہ چلنے والا ہوگا، جو ان کا شیدائی ہوگا، جو ان کا ماننے والا ہوگا۔ اگر دنیا میں کوئی اپنے آپ کہتا رہے کہ ہم جناب زہرا صلوات اللہ علیہا ہماری سردار ہیں، ہماری سیدہ ہیں، یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ جنت تک جائیں، کیونکہ جنت میں اسی کی شہزادی سردار ہوں گی جو جنت میں پہنچے گا۔ تو ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے شہزادی، اور ایک بات اور عرض کر دوں، شہزادی جو نمونہ عمل ہے، حسن عمل، امام زمانہ کی جملہ بتا رہا ہے کہ شہزادی صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے، بلکہ شہزادی مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے وہ کام، کیونکہ مولا کائنات کے ساتھ مشکلات تھی، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام سے عہد کر رکھا تھا، حسن حسین ابھی بچے تھے، تو بی بی زہرا نے ولایت کا پیغام ہر ایک گھر پہ پہنچایا، ہر ایک کا دروازہ دق الباب کر کھٹکھٹا کر کے لوگوں کو بتایا کہ تم غدیر کو بھول گئے۔ یعنی شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، نہ اس میں مرد ہوتا ہے نہ اس میں عورت ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی، اسی سیرت کو اپناتے ہوئے شہزادی زینب نے خطبہ دیا، شہزادی ام کلثوم صلوات اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ الحمدللہ آپ سب، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بس ہمیں یہ اہتمام کرنا ہے کہ اس عزائے فاطمیہ سے، اس سال سے ہم کچھ شہزادی کی ایک سیرت کے اوپر کم سے کم عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دنیا کے ہر ایک انسان کو پیغام دیں، بتائیں کہ شہزادی ہیں کون۔ یہ وہ مظلومہ بی بی ہے کہ جس کا حق چھین لیا گیا، جس کے بچے کو اس کے شکم میں شہید کر دیا گیا، اور یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جس کا آج دنیا میں مزار نہیں ہے، جس کا آج دنیا میں روضہ نہیں ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بی بی کا ایک مرثیہ، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، اگر یہ مصیبتیں جو مجھ پر ڈھائی گئی ہیں، اگر یہ دنوں پہ پڑتی تو یہ رات کی تاریخ کی طرح بدل جاتے، رات کے اندھیرے میں بدل جاتے۔ بابا، آپ کے جانے کے بعد زہرا کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا گیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔